عبرانی میں اس شخصیت کو سامسون کہتے ہیں، عربی میں سیامون کہا جاتا ہے اور مغرب کی زبان انگریزی کے مطابق سیمسن میں بدل جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں سیمسن کے بارے میں کوئی صحیح مستند ماخذ نہیں ہے۔ متعدد احادیث پیغمبر اسلام کے اقوال تھیں، لیکن ان کو صحیح حدیث کے طور پر درجہ بندی نہیں کیا گیا۔ اسلامی اسکالرز جیسے طبری، الغزالی اور ابن کثیر جو قرآن کی تفسیر کے بارے میں ایک مشہور کتاب مرتب کرتے ہیں کی طرف سے سمسن کے بارے میں کچھ تصورات بھی تھے۔ سمسن کی کہانی کے سب سے زیادہ معروف ذرائع اسرائیلی کہانیوں سے ہیں، کہانیاں جو یہودی سے ابتدائی مسلمانوں تک کہی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مطابق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تک میری تعلیم پہنچا دو، خواہ وہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، اور لوگوں کو بنی اسرائیل کے قصے سناؤ جو تمہیں سکھائے گئے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا گناہ ہے، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ ضرور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ صحیح بخاری حدیث۔ ذیل کی کہانی ایک انڈونیشیائی ماخذ سے انگریزی ترجمہ شدہ ورژن ہے، جس میں کتاب مکاشفۃ القلوب الغزالی کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کچھ تفصیلات اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اسناد زبانی ترسیل کا راستہ اور راوی کو کتاب میں بیان نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ کہانی کہاں سے آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کے درمیان ہونے والی ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزہ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک نبی کے بارے میں ایک کہانی سنائی، جو کہ نبی سمسون یا عربی میں سیام الغازی ہیں۔ خدا کی طرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے رشتہ دار بنی اسرائیلی کو تبلیغ کرے جو اب رومیوں کے درمیان ہے۔ اس وقت اسرائیل کی حکمرانی اتھارٹی بشمول اسرائیل کا بادشاہ اور خود اسرائیل کی کمیونٹیز کو خدشہ تھا کہ سیمسن اپنے پیروکاروں کے ساتھ بغاوت کو بھڑکا سکتا ہے۔ اس کے پیغام کی تردید کی اور اسے پکڑنے قتل کرنے کی کوششیں کیں، لیکن وہ اس کی غیر انسانی سلوک کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں کر سکے۔ طاقت اس کے بعد اسرائیل کے بادشاہ نے ان برادریوں سے ایک درخواست پوسٹ کی جس نے سیمسن کو پکڑا تھا اور انہیں سونے اور زیورات کا انعام دیا گیا۔ سیمسن کی بیوی لالچ میں تھی، اس نے سیمسن کو پھنسانے کی کوششیں کی لیکن کبھی نہیں کر سکی۔ اپنی بیوی کے ارادے بھانپتے ہوئے سیمسن نے جان بوجھ کر اس سے کہا کہ اسے اپنے بالوں جو بہت لمبے ہیں کے علاوہ باندھا نہیں جا سکتا۔ طویل کہانی مختصر، سیمسن کو بادشاہ کے پاس لایا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آنکھوں پر پٹی باندھے اور بندھے ہوئے اس محل میں کمیونٹیز کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اتھارٹی کی طرف سے انتباہ کے طور پر جو بھی سیمسن کی پیروی کرنے کی ہمت کرتا ہے، اس وقت سیمسن نے خدا سے دعا کی، توبہ کی اور اس سے مدد طلب کی۔ خدا نے اسے قبول کیا اور اسے اور بھی زیادہ طاقت کا معجزہ عطا کیا۔ اس کی وجہ سے سیمسن محل اور اس میں موجود ہر ایک کو خود سے تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کے بعد سیمسن نے خدا سے وعدہ کیا کہ وہ 1000 مہینوں تک جہاد کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سیمسن علیہ السلام کے اعمال بھی کرنا چاہتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر کے لیے خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا پیغام آیا جس میں رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات کے بارے میں بتایا گیا تھا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان آج بھی لیلۃ القدر کو مقدس رات کے طور پر مناتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا صحیح وقت واضح نہیں ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کیا ہے، لیکن یہ رمضان کے مہینے میں پوری راتوں میں اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی رضامندی کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ مسلم دنیا میں چندہ جمع کرانے والے ہیں تو رمضان کے مہینے کی راتوں میں زیادہ کثرت سے ایسا کرنے کی کوششیں کریں۔ سیمسن ان 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ بنی اسرائیل سے آئے تھے اور اپنی قوم کو تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ بعض تاریخ کے مطابق اسے رومی علاقے میں تبلیغ کے لیے بھی بھیجا گیا تھا۔ سیمسن بنی اسرائیل کے قاضیوں کے وقت تیسرا قاضی تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے کے بعد زندہ رہا۔
سمسون یا سامون نبی کا قصہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، لیکن اس عظیم پیغمبر کا قصہ قصص الانبیاء کی کتاب میں موجود ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنے صحابہ کے ساتھ جمع تھے، اس وقت وہ اچانک خود سے مسکرائے۔ یہ دیکھ کر صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز سے مسکراہٹ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے آخری دن کا ماحول دکھایا جب تمام انسان میدان محشر میں جمع تھے، اور میں نے ایک نبی کو دیکھا جو تلوار لے کر چل رہا تھا۔ وہ بغیر کسی پیروکار کے اکیلے جنت پہ چلا گیا۔ وہ نبی سیامون یا سمسن تھا۔ حضرت سمسن یا سیامون کو اللہ تعالیٰ نے ناقابل یقین طاقت عطا کی تھی۔ ان میں سے وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو حیوان کے خلاف نرم کرنے اور عمارت کے کھمبے کو اٹھا کر نیچے گرانے میں کامیاب رہے۔ سمسن نبی کے پاس جبڑے کی ہڈی سے بنی ایک خاص تلوار تھی۔ وہ تلوار جسے وہ کافروں سے لڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی شاندار طاقت نے سمسن نبی کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی قوم کے کافروں بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ اکیلے رومیوں کے خلاف بھی لڑ سکتے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو ایک بادشاہ کا حکم تھا جو ظالم اور خدا کا نافرمان تھا۔ بالآخر بادشاہ اور بنی اسرائیل اور رومیوں کے تمام کافروں نے پھر سازش کی، سمسن نبی کو شکست دینے کا راستہ تلاش کیا۔ پھر انہوں نے سمسن کی کمزوریوں کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ تلاش کیا۔ یہ اپنی بیوی دلیلہ کو متاثر کرنے کے طریقے سے ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے بادشاہ نے سمسن کی بیوی کو بے تحاشا دولت کے ساتھ ملامت کی، بشرط یہ کہ وہ اپنے شوہر کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکے۔ آخرکار سمسن نبی کی بیوی بادشاہ کی پیشکش سے دھوکہ کھا گئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے منت کی کہ اسے بتائے کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اپنی بیوی سے محبت اور محبت کی وجہ سے، اور یہ بھی کہ سمسن نبی کا خیال تھا کہ اس کی بیوی کے لیے اس سے بدکاری کرنا ناممکن ہے، اس لیے اس نے آخر میں اپنی کمزوریوں کا ذکر کر دیا۔ سمسن نے اپنی بیوی سے کہا، اگر تم مجھے بے بس پانا چاہتی ہو تو مجھے میرے بالوں سے باندھ دو۔ آخرکار نبی کی بیوی سمسن نے اپنے بال کاٹے جب وہ سو رہی تھی، پھر بالوں سے اپنا ہاتھ باندھے۔ یہ وہ کمزوری نکلی جو سمسن نبی نے کہی تھی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اچانک اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے جسم کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس وقت اس نے واقعی یہ نہیں سوچا تھا کہ کیا اس کی بیوی اسے دھوکہ دینے کے لیے کافی ہے۔ تب اس کی غدار بیوی نے بادشاہ سے کہا کہ سمسن نبی بے بس ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شاہی سپاہی سمسن کی نبوتی لاش کو محل میں لے کر آیا۔ محل میں پہنچنے پر سمسن نبی کو ایک غیر معمولی اذیت اور انسانیت سے باہر کیا گیا۔ اسے مارا پیٹا گیا، کوڑے مارے گئے اور اس کی آنکھیں کھول دی گئیں۔ اس کے بعد سمسن نبی کو بادشاہ کے محل میں تمام بھاری کام کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ اس کو اتنی ظالمانہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار سمسن نبی نے دعا کی کہ خدا اس کی مدد کرے۔ سمسن نے خدا سے توبہ کر کے اپنی دعا شروع کی اور اپنی بیوی کے فریب میں مبتلا ہونے کے لیے معافی کی بھیک مانگی۔ آخرکار خدا نے سمسن کی پیشین گوئی کی دعا قبول کی اور اس کی طاقت کو پہلے کی طرح بحال کر دیا۔ اس طاقت کے ساتھ پھر سمسن نبی نے بادشاہ کے محل کی بنیاد رکھی اور بنی اسرائیل کا ظالم بادشاہ اپنے تمام متنازع لوگوں کے ساتھ تباہ ہو گیا، جس پہ خود سمسن نبی کی بیوی بھی شامل تھی۔ اس کے بعد سمسن نبی نے خدا سے ان تمام کافروں کے خلاف جہاد کا وعدہ کیا جو 1000 مہینے تک نافرمانی کرتے تھے۔ 1000 مہینے تک فی سبیل اللہ لڑنے والے سمسن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سن کر ایک صحابی نے کہا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی 1000 مہینے تک عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کی بات سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ جلدی جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ پھر فرشتوں کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات کو بعد میں لیلۃ القدر کی رات کہا گیا۔ یوں سمسن یا سامون نبی کی کہانی سمسن نبی کی داستان سے شروع ہونے والا اسباب بن نزول ہے، کیونکہ مسلمانوں پر اللہ کا زوال یہی لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت اور عظمت ہے۔ امید ہے کہ سمسن سیامون نبی کی کہانی ہمارے ایمان میں اضافہ کر سکتی ہے۔ آمین۔